السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو پوڈ کاسٹ ٹاک ود ثاقب۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں کے ساتھ ڈیٹیل گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک شعر ضرور بولوں گا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم ساتھی بیسیکلی از اے ریٹائرڈ چیف کمشنر آف FBR، ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں، بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ بڑی مزے کی گفتگو ان سے ہونے والی ہے، بہت سی چیزوں سے پردے اٹھیں گے، بہت سی باتیں آپ لوگوں کو پتہ چلیں گی سوسائٹی کے بارے میں، ڈی سی کالونی کے بارے میں، یہاں کے رہائشی کو بہت زیادہ اویئرنیس ملے گی۔ السلام علیکم باجا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ۔ ڈیٹیل میں کویسچن کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا نام، آپ بیسیکلی کیا کرتے رہے اپنے جاب میں، ساری چیزیں تو پلیز کر دیجیے۔ ثاقب نام تو میرا آپ نے لے لیا، منصور احمد باجوہ، میں نے گجرانوالہ سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ 76 میں جب گریجویشن کی تو پھر میں نے پہلے بینک جوائن کر لیا ابھی بینک، تو آپ کو سرونگ ان بینک فار سم ٹائم۔ پھر جب خیال آیا اپنے دوستوں کا دیکھ کے کہ کمپٹیشن کا امتحان بھی دینا چاہیے، تو الحمدللہ 85 میں نے CSS کر دیا ماشاء اللہ، اینڈ آئی لینڈڈ ان گروپ۔ پھر اس کے بعد ٹریننگ کر کے پاکستان میں ادھر ادھر پوسٹنگ ٹرانسفر یہ وہ سارا کچھ کرتے رہے، ٹائم کے ساتھ گرو کرتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ درمیان میں پھر مجھے موقع ملا سیکریٹریٹ میں کام کرنے کا، بھی منسٹری آف کامرس میں کچھ عرصہ کام کیا۔ وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہو گئی دبئی کمرشل کاؤنسلر، وہاں پہ اسٹے فار کوائٹ اے وائل، تو پھر واپس آ کے یہاں پہ اپنی پروموشن جو بینک کی اچھا سر، تو بیسیکلی آپ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، تو سر آپ بھی ڈی سی کالونی میں آپ آئے، آپ نے یہ کل سوسائٹی سلیکٹ کی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ 2016 میں گھر بنایا تھا یہاں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو سر آپ نے کیوں یہ سوسائٹی سلیکٹ کی؟ بیکاز گجرانوالہ میں تو اور بھی بہت سی سوسائٹیز ہیں۔ اصل میں سا کہ جب میرے ریٹائرمنٹ قریب آ گئی تو پھر چوائس تھا اس طرح کا کہ جیسے نارملی بیوروکریٹس کرتے ہیں کہ لاہور چلے جاتے ہیں یا اسلام آباد چلے جاتے ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، اور نوکری وہاں کی ہوتی ہے، کافی آپ کے ایجوکیشن، میڈیکل، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ میری چونکہ فیملی یہاں تھی، پیرنٹس یہاں تھے، بھائی بہن سب یہاں پہ تھے، دوست تھے بچپن کے جو دوست ہیں بہت سارے یہاں پہ تھے، تو پھر ہم نے پھر میری لاسٹ پوسٹنگ بھی اتفاقاً گجرانوالہ میں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ کہاں گھر بنایا جائے۔ آپ کے سوٹ کرتے تو میں نے بچپن میں سنتا تھا اپنے فادر سے کہ جو افسر گجرانوالے میں ایک دفعہ آگے سرو کرتا ہے نا، پھر وہ گجرانوالہ میں ہی سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو وہ ہم پہ بھی آ گیا، تو پھر ہم نے جب یہ دیکھا کہ ایک اپرچونیٹی یہ تھی کہ کینٹ میں گھر بنایا جائے، سیفٹی بھی اور ادروائز بھی، مطلب جو پریمیم بالکل کوالٹی تھی، بالکل ایسی ہے۔ اور ایک ڈی سی کالونی تھی۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اس وقت کوئی کالونی ایسی بن رہی تھی گجرانوالہ میں، تو جب کینٹ کو اور ڈی سی کالونی کو ہم نے وے کیا، بالکل کمپیریزن کیا آپس میں، تو اس میں پھر ڈی سی کالونی بہت بہتر جگہ تھی گھر بنانے کے لیے، اس لیے پھر یہاں گھر بنایا۔ لیکن سر ہمارے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک رسپیکٹڈ گیسٹ آئے تھے، تو ڈی سی کالونی جو ہے اس کے حالات جو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کمپیئر کریں پہلے اور اب سے، کیونکہ آپ کو بھی 6-7 سال تو ہو ہی گئے ہیں، 10 years، مے بی اوکے 10 ایئرس، تو نا مطلب ہے سوسائٹی تو گرو کرنی چاہیے نا، بیکاز کینٹ ہے، اچھا ایٹماسفیئر ہے، لوکیشن اچھی ہے، ویدر بہت نیٹ اینڈ کلین ہے، تو یہ سوسائٹی جو ہے نا یہ بیکورڈ کیوں جا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے نہ تو اسٹیبل ہوئی ہے، نہ نئی ان پٹ آئی ہے، لوگ اتنا انویسٹ کر کے یہاں پہ جو کلاس بھی ہے، ایلیٹ کلاس ساری ہے، تو سر آپ کی نظر میں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین ریزنس ہیں، رادر مور۔ ایک ریزن تو میں خود ہوں، میں خود سے مراد ہے جہاں پہ ہم لوگ رہنے والے، بالکل صحیح ہے، ہم بھی ایک ریزن ہے۔ وہ کیا ہے، ہم اس ریزن، ہماری ریزن کیا ہے کہ ہماری دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم ڈی سی کالونی کے افیئرس پہ توجہ دیں۔ ہماری دلچسپی زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ صبح میں اٹھ کے اپنے کاروبار پہ چلا جاؤں، واپس آ جاؤں،
روٹی کھاؤں اور سو جاؤں. اور آپس میں ہاں ڈسکس کرتے ہیں ہم, آف کورس ہم اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. پر ایک سرٹن جو ہے لمیٹیڈ پیپلز میں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے مراد ہے کہ ڈی سی کالونی کے رہنے والے. ٹھیک ہو گیا. اس کا پھر نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ہم نے الیکٹ کر کے, میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں کسی ایک رجیم کی یا ایک ٹائم فریم کی بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں 2016 سے آنورڈ. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اس میں مختلف لوگ آئے, مختلف لوگوں نے ڈی سی کالونی کی جو تھی سروسز دی نا, ڈی سی کالونی کی مینجمنٹ سنبھالی. اوکے. اور اس میں دیکھتا ہوں کہ بہرحال جب ہم نے جو یہاں پہ ڈی سی کالونی میں گھر بنا کے ہم نے شفٹ کیا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ رفتہ رفتہ ہونی ختم ہو گئی. مثلا ڈی سی کالونی میں ہر ہفتے میں ہر 2 دفعہ اسپرے ہوتا تھا جب بھی گرمیوں کا سیزن آتا ہے, ویدر چینج ہوتے تھے. بالکل, اس کا تو میں بھی وٹنس ہوں سر. مچھر تھے تو یہ وہ بھی بالکل اب وہ ہونا پچھلے کچھ 2-4 سال سے بند ہو گیا. حالانکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں سر, بالکل بھی. بات صرف یہ کہ آپ کو دلچسپی اور آپ کو توجہ بھی. پھر کیا تھا, ڈی سی کالونی میں دیر واز نو کانسیپٹ, ممکن ہی نہیں تھا کہ ڈی سی کالونی میں فقیر آ کے مانگتے رہے, کوئی تصور نہیں تھا ایسا. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ستلج مارکیٹ میں پھل لینے گر گیا یا کچھ بھی چیز لینے اس طرح, تو وہاں پہ ایک آدمی تھا اچھا خاصا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے مطلب بدل میں نہ صرف دیکھنے میں طاقتور ہے ضرور بھی ٹھیک ہے وہ. تو وہ ایک دکان سے نکلا, وہاں پہ آ کے کھڑا, اس نے مانگا, اس نے دکاندار اس کو اشارہ کیا تو جا. اس نے 1-2 لوگوں سے اور بھی مانگا, ان لوگوں نے اتفاق نہیں تھا مجھ سے پہلے جو سب پھل لے رہے تھے, اس نے کہا تو اس نے اس کو بھی کہا کہ رک جاؤ. آپ بلیو کریں کہ اس نے یہ نہیں انتظار کیا کہ یہ مطلب یہ اب فارغ ہو جائے مجھے اس سے کہا رک جاؤ. اس نے کہا تجھے انہوں پیسے دے رہے پہلے منت پہ لے کرو. یہ وہ آدمی فقیر کہہ رہا ہے. مجھے اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فقیر ہے. میں نے سیکورٹی والوں کو کال کیا. ٹھیک ہو گیا. وہی صحیح اسی کھڑے میں نے سیکورٹی والوں کو کال کیا. میں نے کہا یار تسی کسی کی سیکورٹی ہو, اتنے فقیر کتوں آتے ہیں پہ, میں لے کے پہ کس طرح آتے ہیں پہ, تو اندازہ نہیں سکا تھا. اور سر مسیح آنے ہیں ٹپڑے آنے ہیں. میری یہ بات سن کے اس آدمی نے موٹر سائیکل مضبوطہ مجھے پتا چلا کہ وہ موٹر سائیکل پہ ہوا ہے. اچھا. اس نے کک ماری, وہاں سے وہ بھاگ گیا. لیکن اب لیٹلی جو ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جی عورتیں اپنے گھروں کے بیل کرتی ہیں اور آ کے یہاں سے آپ مانگتی ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مارکیٹوں میں آپ مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ ڈی سی کالونی میں کیسے سارا اگین ایک چیز میں تو سیکورٹی بریچ ایک بہت بڑا بتاؤں. یہ شام کے وقت یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو رانی کی مارکیٹ ہے اس کے اپوزٹ ایک جیرم بلاک کا بھی پارک ہے, پرلی طرف پارک ہے, انڈسٹری پارک ہے. وہاں پہ اب جو لڑکے آ کے دندناتے پھرتے ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہاں کے اوپر, وہ اف ناٹ مور دین 50% I'm sure کہ اس میں ڈی سی کالونی کے بچے نہیں ہیں. ان کا طریقہ کار سے پتا چلتا ہے. مطلب ایسا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے نا. چیک اینڈ بیلنس زیادہ بریچ ہے, بریچ ہے, سیکیورٹی کا بھی بریچ ہے, آپ کی اس ٹرسٹ کا جو میں نے اپنے مختلف رجیم پہ کیا ہے. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے, آپ کیونکہ ماشاء اللہ بہت اچھی سروسز دیتے رہے ہیں, جب آپ کی ڈیورنگ آپ کی جو جاب ڈیوریشن تھی ہمیں ایک ریلائبل سورس سے بھی پتہ چلا ہے کہ آپ اس ڈی سی کیو کے آفس میں بھی اپنی کچھ سروسز دیتے رہے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے آپ نے کس طرح کی سروسز ان کو دی ہیں, اور کیا وہ سروسز جو آپ نے دی ہیں کیا وہ سوسائٹی کی گروتھ کے لیے فائدہ مند بھی ہوئی, اگر ہوئی تو پھر اس کا کیوں نہیں سوسائٹی میں اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا. تو یہ بیسیکلی میرے 3 کویسچنز ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم سے شیئر کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سی سروسز دی ہیں. بالکل
چونکہ میری جو لائف گزری ہے وہ گزری ہے زیادہ تر لا سے ریلیٹڈ کام ہے, کیونکہ ایف بی آر پیورلی لیگل فریم ورک ہے, اور سارا اس میں ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہیں, لا کے کام بھی ہیں, لا کو ہینڈلنگ سب وغیرہ وغیرہ. تو اس ریفرنس سے پھر ڈی سی کالونی نے مجھے 2-4-5 دفعہ ہائر کیا فار ٹیکسیشن. مینجمنٹ نے آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ مینجمنٹ نے کانٹیکٹ کیا فار ٹیکسیشن پرابلمس. تو وہ الحمدللہ ہم نے کافی اس پہ کام کیا, اور سیٹسفیکشن اس بات کی کہ ہم نے جو ہم پہ ٹرسٹ ریپوز کیا تھا اسے ہم نے فلفل کیا, اور ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ قائدیں ملی. اور نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے ڈی سی کالونی کو کیا فائدہ ہوا؟ ڈی سی کالونی کو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ایک تو بہت پرانے ایشوز تھے جو کہ حل نہیں ہو رہے تھے ڈی سی کالونی سے, اور بڑے وہ آپ سب نے اڑ چکے تھے. ایک مسئلہ تھا ایکسائز ڈیوٹی کا, اسے ہم نے بڑے ہی ریگولرلی کر کے اس کو ہم نے اس کو ریزالو کروایا. اچھا. اور اس میں کوئی ریونیو تو اس میں 2 کروڑ کا تھا, لیکن اس سے زیادہ جو پرابلم تھے وہ آپ کہیں پہ اس کو تنگ کریں میرے پرابلم تھے, اکاؤنٹ اٹیچ ہو جائے وہ ختم ہو جائے, وہ ریزالو ہوئے. اس طرح پھر اور ایک ٹیکس تھا کوئی 35-37 کروڑ کا, وہ الحمدللہ ٹریک ہو گیا. اس طرح سے اس کا آبویسلی نہ صرف فائنینشلی ڈی سی کالونی کو اس کا فائدہ پہنچا, بلکہ ڈی سی کالونی کی جو آپ کہیں گے اسٹرینتھ جو ہے, فائنینشیل اسٹرینتھ بڑی. ڈی سی کالونی کو ایک کانفیڈینس آیا کہ ہم جو ہے فائنینشیل, کیونکہ وہ بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید پھنس چکے ہیں, لیکن وہ الحمدللہ. لیکن سر اس کے باوجود بھی جو ہے نا, یہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو کنٹرولمنٹ بورڈ کے ساتھ ان کے پرابلمس چل رہے ہیں سوسائٹی کے, اس کو یہ صحیح طریقے سے فلفل نہیں کر رہے. میرا مطلب ہے کہ آئے دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آفس بند کیا جاتا ہے, بہت سے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ماشاء اللہ آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ ان کو سروسز بھی دیتے رہے ہیں, تو آپ ان والے معاملات میں یا ان والی چیزوں میں کیوں ان کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے سیریس اس کو لیا نہیں, اس کو یا ان کو سمجھ نہیں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک چیز میں بولتا ہوں تاکہ ویری فیئرلی بات کرنی چاہیے کہ جو ٹیکسیشن کا کام ہے نا وہ بہت ہی ٹیکنیکل کام. بالکل نارمل اس کو عام آدمی کے لیے جو آپ روز سمجھ پڑھتے ہوں گے, سنتے بھی ہوں کہ ٹیکس کا نظام سادہ ہونا چاہیے. انفیکٹ ٹیکسیشن کسی بھی طرح کی جو ہے پوری دنیا میں, جیسے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ٹیکسیشن بڑی ہی گنجلک قسم کا ایشو ہوتا ہے. کیونکہ سر میں نے یہ بھی سنا ٹیکسیشن کے لیے پراپر کنسلٹنٹ ہائر کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے ساری پرابلمس کو, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں اس کا پھر ابھی کچھ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی ہم لوگ کنٹرولمنٹ ایگزیکٹو آفیسر کے پاس گئے تھے اس طرح کے مسئلے کو ڈسکس کیا جا سکے, اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ہم ہائر آفیسرز جو ہیں کنٹرولمنٹ ایگزیکٹو کے, ان سے ہم مل کے ان سے بھی ریکویسٹ کریں. تو اس میں جو ایک آپ کہیں کہ ٹیکنیکل جو ایک مسئلہ بن گیا ہوا ہے, وہ اب شاید یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اب بن گیا ہوا ہے آڈٹ پیرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لیول. اس میں پھر ظاہر ہے ٹائم بھی لگے گا, محنت بھی زیادہ لگے گی, تو انشاءاللہ. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر مینجمنٹ ہمیں ٹرسٹ کرے اور ہمارا ساتھ دے, کیونکہ اس میں مینجمنٹ کو ساتھ دینا بڑا ضروری ہے. میں تو آنیسٹلی ڈی سی کالونی کو, میں ایون جو لوگ ہمارے گھروں کے ساتھ خالی پلاٹ میں کوڑا پھینکتے ہیں, میں ان کو بھی یہی بات کہتا ہوں کہ یار کبھی آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح اپنے ڈرائنگ روم میں کوڑا پھینکتے ہیں, کیوں نہیں پھینکتے؟ یہ آپ کا گھر ہے, اس کو اپنے گھر کی طرح, ڈی سی کالونی کو گھر کی طرح استعمال. بالکل سر, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو اگر آپ ڈی سی کالونی کو اپنا گھر سمجھیں گے تو پھر آپ اس میں آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں, دونوں صورتیں ہمارے دلچسپی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ 3 سال کے لیا اور میں جہاں پہ جو میرے تندراتا پھر اور جیسے مرضی کروں, پھر آپ نہیں لیں گے, انٹرسٹ نہیں لیں گے, تو پھر یہی حال ہوگا. آپ ڈی سی کالونی کے ریسورسز کو بھی آپ نے ضائع کر دیا, ٹائم بھی آپ نے ضائع کر دیا, مس مینج بھی کیا.
آپ اگر اس اہل کے نہیں تھے تو آپ نے کیوں اس کو اپنی یہ رسپانسبلٹی اپنے لوگوں آپ نے کیوں وہ میں کہتا ہوں اس بات کو چھوڑ دیں. دیکھیں بہت بڑے بڑے کاروبار جو ہیں ان میں جو مالک ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ ان ٹیکنیکل لوگوں کو ہائر تو کرتے ہیں. آپ اپنے کاروبار میں کیوں نہیں یہ کرتے؟ میرا ایک کوشچن بہت بڑا کوشچن یہ بھی ہے نہیں ضرور گڈ کوشچن کہ آپ کیا سب بزنس مین ہیں تو آپ اپنے بزنس مین کو اپنے بزنس کو اس طرح چلائیں گے کہ آپ کبھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ضرورت ہے ایک اکاؤنٹنٹ کی آپ اس میں 7 اکاؤنٹنٹ رکھ لیں یا آپ کو ضرورت ہے ایک نائب قاصد کی آپ اس میں 25 نائب قاصد رکھیں اپنی دکان کو آپ کبھی نہیں کریں. سوری بینک آپ ڈی سی کورنر کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں جی. اور اس کے لیے میں وہی بات کرتا ہوں دوبارہ سے کہ ایک رجیم ذمہ دار میں نہیں سمجھتا میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو سر مجھے ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی سی کلینک ہے جو اس کے بہت سے ایسٹس ہیں لیکن ایک چیز ہے جو کہ مجھے بھی فیل ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ہوتی ہوگی وہ ہے بیکر ہاؤس اسکول. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سالوں سے بند پڑی اس پہ اتنا پیسہ لگا کنسٹرکشن کے لیے سب کچھ ہوا تو سر وہ جو ہے اس کا کیا فیوچر ہے یہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں کئی دفعہ یہ اپنے آپ سے سوال بھی کرتا ہوں کہ اس کا کیا فیوچر ہے بلکہ میرے بہت سے دوست ہیں میرے بچے یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں بابا یہ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں بیکر ہاؤس اسکول کی بلڈنگ یا بنی بیکر ہاؤس اسکول کو یہاں پر بیکر ہاؤس اسکول یہاں پہ آیا بھی ہم نے کچھ دیر اسکول چلایا بھی ہے. یہ بلڈنگ جہاں تک ہم نے سنا ہے پلان یہ تھا کہ جو نور اسکول ہے اس کو جب ایکسپینڈ کیا جائے گا یا بھلے اس کے ہم کہیں کہ گرلز اینڈ بوائز سیکشن الگ الگ کریں گے تو ان کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیں گے. اس کی بجائے میرے خیال میں 2016-17 کی لگ بھگ بیکر ہاؤس اسکول کو اسکوائر بیس پہ دیا گیا یا رینٹ پہ جو بھی کیا گیا. میرے خیال میں تو کوئی اس میں حرج نہ صرف یہ حرج نہیں ہے بلکہ بہت اچھا کیونکہ بیکر ہاؤس اسکول کا بہرحال اپنی جگہ پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گجرا ہوتا پاکستان میں نہ صرف بیکر ہاؤس اسکول کی ایجوکیشن میں بہت بڑا رول ہے. بالکل صحیح بات ہے ویل ریپیوٹیڈ ہے. اس میں ہزاروں سے بڑھ کے بچے جو ہے نا پروبیبلی 2,000 بچے جو بیکر ہاؤس سے پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے بچے جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کے ایکسل کرتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال میں یہ تھا کہ اگر بیکر ہاؤس اسکول یہاں پہ رہتا تو اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ ڈی سی کالونی کو جو میں نے سنا ہے شاید 5 ملین تک یا کچھ اس طرح کا رینٹ بھی ملتا ہے. پلس ہمارے بچے یہاں پر بجائے اتنی دور جانے کے جہاں پہ ان کو ایجوکیشن کا موقع بھی ملتا ہے. تو اب جو اس کو ہم نے کچھ سامنے وہ اسٹے لے دیا اب نہ وہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. بیکر ہاؤس اتنی بڑی اینٹی ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے یہاں پہ نہیں کریں گے ان کو 100 جگہ اور کھل جاتی ہیں ان کے لیے. تو سر اس میں بھی پریزنٹ رجیم کا قصور ہے کس کا قصور ہے اس میں قصور دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ویسے تو ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے. سوسائٹی ڈی سی کالونی سوسائٹی مینس ہمارا معاشرہ اوکے ایک ہمارا پرابلم ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ مقدمے بازی کرنے کے بڑے ماہر ہیں. ایون تو میں اس تمہارے مطلب یو بی سرپرائز ٹو نوٹس کہ ایک دفعہ ایک یہاں جو کمیونٹی ہال ہے جہاں پہ ایک میٹنگ ہمارے ہی کہنے پہ ہوئی تھی تو دی دین سیکرٹری ہی اسپوک آن دیٹ اوکیزن. اس میں اس نے کہا جی کہ ایک فلاں صاحب نے 83 اسٹے لیے ہوئے ہیں 83 اسٹے آرڈر اس نے لیے ہوئے ہیں ایک آدمی نے. اس طرح اور لوگ جو ہیں وہ بھی پہلے وہ کہتے تو یہی ہے کہ ہم نے ڈی سی کالونی کے انٹرسٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کو پھیلنا چاہیے جیسے بھی. بالکل صحیح بات ہے سر. ایجوکیشن یا سڑکیں یا یہ ہمارے جہاں گجرانوالے میں بن رہی ہیں یا پاکستان میں بن رہی ہیں
ہمیں فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے. آپ اپنے مسائل، اپنے انٹرسٹ، ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ مختلف سوسائٹیز کے رجیم کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ یہ فائدہ مند، یہ چیز نہیں، یہ زیادہ فائدہ مند، اس کو قائم کریں. بالکل. اس کی بجائے اگر آپ نے اسٹے لی ہوئی ہے، اب وہ بلڈنگ بھی تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ کسی بلڈنگ کو استعمال نہیں کرتے ہو تھوڑے سے بالکل ایسے ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو ایجوکیشن کا بھی نقصان ہوا، ڈی سی کالونی کا بھی نقصان ہوا. تو اس لیے اگر زیادہ اس پہ بولیں گے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی ان لوگوں پہ. صحیح بات ہے. لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج حالات نظر آ رہے ہیں ڈی سی کالونی کے اسپیشلی، کیونکہ ہم بات ہی ڈی سی کالونی کی کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کی ساری یہ گفتگو میں نے سنی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجیم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ایبسلیوٹلی. رہائشیوں کا بھی قصور. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بلائنڈلی الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، پھر ان پہ بہت ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. تو آپ کیا یہ میری بات ٹھیک ہے یا آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ دیکھو ثاقب، میری بات سنو. پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے رہنے والے جگہ کا قصور کیا ہے. بالکل. جاگنگ ٹریک ہے ہمارا، ایکسیلنٹ جاگنگ ٹریک، ویری نائس. اس میں صفائی رجیم نے آ کے کرنی ہے. میں کیوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رجیم جو ہے وہاں پہ جا کے تو صفائیاں اس کی کرے. میں یہ تو میں کر سکتا ہوں نا کہ وہاں پہ جوس کے ڈبے نہ پھینکوں، بوتلیں نہ پھینکوں، یا اور چاپر نہ پھینکوں. کرکٹ ٹیموں کو ہم وہاں پہ کرانے کے بنوا لیتے ہیں، کرکٹ ٹیمیں آتی ہیں وہاں پہ، اور آپ وہاں سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی فوڈ کورٹ سے اندر بھاگے ہوئے ہیں. لیکن سر یہاں پہ چلے آپ اگر بات کر رہے ہیں ہمارے جاگنگ ٹریک کی، وہاں پہ تو سر میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کے علاوہ باہر کے بھی بہت لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر بیسیکلی ڈی سی کالونی کے لوگوں کا ہے. بالکل. جنہوں نے یہاں پہ گھر بنائے، پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کیا اپنے بچوں کا فیوچر سیو کرنے کے لیے. لیکن جو باہر کے لوگ یہاں پہ آ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں، گن کرتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، جوسوں کے ڈبے، یہ وہ، تو ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں سر؟ اس کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو سوسائٹی ہماری مینجمنٹ ہے انہوں نے سیکورٹی رکھی ہوئی ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہیں، لوگوں کی انٹری بند کر دی. تو اس میں سر پھر قصور تو آ گیا نا مینجمنٹ کا. سر میں مینجمنٹ کو ابزارو نہیں کر رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی یہ نہیں کہ مجھے یا سوسائٹی کے رہنے والوں کو ابزارو کر. نو، جو بات آپ نے کی ہے وہ ایک دوسرا اس کا پرسپیکٹیو ہے، اور اس میں سوسائٹی کی سیکیورٹی کے اوپر صرف یہ نہیں سوچتا کہ جاگنگ ٹریک کے لیے ڈی سی کالونی میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس بات کا کہ یہاں پر گاڑی چوری ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کو ہر دوسرے چوتھے مہینے کا خیال آتا ہے کہ یہ گاڑی چوری ہوگی. اینڈ دی فنیسٹ اینڈ دی موسٹ پینفل پارٹ آف دیٹ از کہ جب پتہ کیا گیا کہ یہ کیسے چوری ہو گئی ہے، جو سیکورٹی آپریٹرز آپ کا کیا رول تھا اس کے اندر، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تو کیمرے ہی بند تھے. بھائی کس طرح کسی نے پوچھا کہ جس نے کیمرے بند کیے ہیں وہ کون، اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ بالکل ایسے. اور اگر نہیں پوچھا ہے تو یہاں پر آ کے رجیم جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو جائے گی کہ اس میں انٹینشنلی کچھ کسی نے کچھ کیا. سملرلی گھروں میں ہاؤ کم گھروں میں چوریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر ڈی سی کالونی سے یہ تصور یہ تھا کہ جی آپ گھر بنا رہے ہیں، باہر سے کوئی چیز آنی ہے تو وہ وہاں سے پرچی لے کے آتا تھا ٹرک والا. بالکل ایسے. جب یہاں سے آپ سے وہ کوئی چیز لے کے جاتا تھا، آپ سے پرچی لے کے جاتا تھا، وہاں جا کے وہ آپ کو کبھی کال کرتا تھا کہ فلانی سے لگنے لگی چیز جان دے. ٹھیک ہے. اگر یہ سچویشن ہے وہاں پر آپ نے بظاہر آپ نے وہ، میں نے ایک دفعہ وکاس شاید واز سیکرٹری ان دوز ڈیز، میں نے وکاس سے کہا تھا یہ بات کہ اس کو میکنائز ہونا چاہیے. پوری دنیا میں میکنائز ہے یار سیکورٹی. یہ اب یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا جو ہمارے ہے نا کہ اچھا جی لوگ جیبیں چیک کرو یہ کرو، وہ یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اٹ از ویری اسٹرکٹ. کینٹ میں کیسے کینٹ میں انہیں لوگ گھس جاتے ہیں. بالکل. صرف اس لیے کہ سیکورٹی اتنی ہے کہ جو آدمی کے پاس ہے، آتھرائزڈ ہے، وہ تو اندر اپنی آئیڈینٹی پروو کر کے چلا جائے. جس کے پاس نہیں ہے وہ آئیڈینٹی پروو کروائے. وہ یاد نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا، لیکن ہم کریں گے نہیں، ہم کر نہیں رہے. اس لیے یہ اگر یہ ہو جائے گا، دیکھیں نا آپ نے
10 दफा देखा होगा, आप गुजर रहे हैं, आपके आगे मोटरसाइकिलें जा रही हैं और वो दंदनाती उस से पास कर जाती सर हैं। बहुत से हैं, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, एक छोटे बच्चे ने उसको हिट किया था, आज तक वो जो है ना मामला वैसे का किसी ने एक्शन ही नहीं लिया, इवन कि हमने कैमरा सब कुछ देखा। बट एनी हो, ये सर चेक एंड बैलेंस मेरे ख्याल से, ये मेरी राय है कि मैनेजमेंट का कसूर है। बिल्कुल है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसने एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, उसने अच्छे तरीके से, सर देखिए हम लोगों ने पढ़ते थे यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिटी में हमेशा स्ट्रेंथ ही है, ठीक है ना। अगर आप यूनिटी के साथ कोई भी काम करें, अगर आपका जो फोकस है वो सबका कंबाइंड हो एक ही चीज़ पे, तो अल्लाह ताला की मदद तो आती ही आती है। तो ये आपस में झगड़ों में ही पड़े रहे हैं, हमें तो ये नजर आया ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और झगड़ों में पड़ के इन्होंने सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है हम लोगों का, रेजिडेंट्स का हुआ है, ठीक है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी किसी की फ्री ऑफ कास्ट वो मदद देने को तैयार है, लेकिन नहीं ले रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि देखें, 2-3 चीजें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी के लिए। एक तो सिक्योरिटी हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज अब ये देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्पेंसरी थी, बजाय इसके कि हम जिस मैं आपको ये बात, 2016 में जब इलेक्शन हुए तो 2016 में 3 ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा ले गए। हर एक अभी आज अगर किसी के पास वो उनके मैनिफेस्टो हो तो आप देखें, हर एक तीनों के मैनिफेस्टो में एक चीज मौजूद थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बनाया जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने वन ऑफ द ग्रुप्स, मुझे अब याद नहीं कौन सा था, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा यार 2-3 करोड़ रुपया। 2-3 करोड़ रुपया नहीं, कम कुछ समान, मतलब 2016 मैंने कहा कम से कम 7-8 अरब रुपया चाहिए, और कम से कम 50 एकड़ जगह चाहिए। आपने अगर इंटरनेशनल लेवल, और आप ये ना करें, आप मत कहें कि इंटरनेशनल लेवल, आप ये कहेंगे कि हम एक मुनासिब हद तक अच्छी डिस्पेंसरी आपको देंगे। रियलिस्टिक बात है ना, रियलिस्टिक बात आप करें, उसके बाद जब वहाँ से वो फर्स्ट एड ले लेता तो फिर अस्पताल में जाए, जान उसका दिल चाहता है जाए। हम क्यों वो काम करते हैं? हमने हर इलेक्शन में हर ग्रुप एक नारा जरूर लगाता है, हम पेट्रोल पंप बनाएंगे। मैंने हर एक से क्वेश्चन करता हूँ, हमें पेट्रोल पंप बनाने की क्या तकलीफ है? जिसने बनाना होता है वो बना देते हैं, वो बना देता है, हर दफा नारा नहीं लगाते। तो अपने इलेक्शन का एक नारा क्यों बनाते हैं? जिसने आपने, और हत्ता कि उसका फिर रिजल्ट का निकलता है कि आप जब बनाने की कोशिश करते हैं तो आप पे जो चार्ज लग जाएगा फॉरन के लिए, आप तो अपने मामे चाचे को बनवा देंगे। नहीं सर, उसमें जैसे आपने उनसे बात की 83 स्टे, हो सकता है कोई स्टे ही लेके आ रहे, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ये भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली, जरूर आएगा। सर यहाँ पे ना बेसिकली जो मैनेजमेंट है ना सोसाइटी की, वो एक दूसरे पे उंगलियां चला रहे हैं। वो मुझे एक बड़ा अच्छा शेर सा याद आ गया है, न थी जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपने गुनाहों पर नजर, निगाह में कोई बुरा न रहा। तो बेसिकली सेल्फ जजमेंट एक चीज होती है, वो अगर सेल्फ जजमेंट ये लोग करें तो शायद कोई भी बुरा नहीं है, सारे सही हैं, बिल्कुल ठीक है। इनको बेसिकली ये मेरी एक छोटी सी राय है कि फोकस करना चाहिए अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अपना कब तक है जिंदगी सर, कुछ भी नहीं। तो सर आखिर में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है, ठीक है, तो बिकॉज ये जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उसका तो हाल आपने देख ही लिया है, मैंने सब लोग परेशान हैं, तो आपके ख्याल में जो नई मैनेजमेंट आए वो कैसी होनी चाहिए, ताकि मेरे जो देखने और सुनने वाले हैं ना, उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि जब वो नया इलेक्ट करे ना कोई भी हमारी रजीम, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आप माशाल्लाह लीगल एडवाइज़र भी हैं, बहुत सी चीज़ों को आप समझते हैं। तो आपके ख्याल में बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ आवर हाउस इज एक्चुअली किस तरह की इलेक्टेड मेंबर्स आने चाहिए, जरा थोड़ा बताएंगे आप? देखिए जी, मैं तो चाहूँगा और मैं तो उस आदमी को वोट दूंगा, एक तो उसके मुझे क्लीन होने का यकीन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मुझे ये यकीन होना चाहिए कि ये काम सोसाइटी के अपने स्टाफ से ले सकता है। तीसरे उसके
اس کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ جب اس کو یہ پتا ہوگا نا یہ کام میں نے کرنا ہے پھر وہ ڈھونڈے گا میں نے کیسے کرنا. بالکل صحیح بات. ہم یہاں پر 10 لوگوں کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہماری اٹ از ویری فارچونیٹ کہ بی سی کالونی میں ایسے ایسے پروفیشنلز رہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جو جن کو آپ کہیں گے نا تو وہ آپ کو ہر قسم کی سروس دیں. بالکل. تو جب آپ کی نیت صاف ہوگی, ڈائریکشن آپ کی ہوگی نا, تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, آپ اپنے کام بھی لے سکتے ہیں اپنے اسٹاف سے. یہ نہیں کہ مطلب آپ جب لیکن جب آپ کو خود پتہ نہیں ہے کسی چیز کا, جب آپ خود نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, جب آپ کی ڈائریکشن آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن جب آپ کی ڈائریکشن بالکل میرے انٹرسٹ سے بالکل اپوزٹ 180 ڈگریز پہ ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو سیلف لیس ہو کے اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میں نے اپنی برادری کے آدمی کو ووٹ دینا ہے, میں نے اپنے بھائی کو ووٹ دینا ہے, میں ووٹ دوں اس کو دوں گا اگر, تو میرے خیال میں تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. کیونکہ میں ایک چیز تمہیں بتا کے بتا دوں, یہ آخری چانس ہوگا اب ہمارے لیے. بالکل بالکل. اگر ابھی بھی ہم نے ایسی ہی مینجمنٹ کو الیکٹ کر لیا تو میرے خیال کے مطابق تو ڈی سی کالونی میں رہنے والی اس کو ہم اس طرح سے الارمنگ سچویشن ہوگی. ایبسلیوٹلی کوئی شک نہیں. تھینک یو سو مچ منصور احمد باجوہ صاحب. یہ تھے ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ منصور احمد باجوہ صاحب. انہوں نے سروسز بھی دی سوسائٹی کو, اپنا ٹائم بھی دیا, مشورے بھی دیے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا امپلیمنٹ؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے, مینجمنٹ کا قصور ہے, ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے والوں کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا, اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال, ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس میں آپ کومنٹس کریں گے, اپنی رائے کا دیں گے. اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے اللہ حافظ.